نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وابنه وحزبه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین کرام، سورۃ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 11ویں پارے سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ ولیوں کی شان کو بیان کرنا اللہ پاک کی سنت ہے۔ خود اللہ اپنے ولیوں کی شان کو بیان فرماتا ہے، تو ہمیں بھی بیان کرنی چاہیے کہ یہ اللہ پاک کی سنت قدیمہ ہے۔ تو ارشاد ربانی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ میں خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ یہ لوگ ایماندار ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ ان پہ نہ تو کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے۔ آپ دیکھیں حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحسنی کریم اجویری رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے چلے؟ غزنی سے، افغانستان میں ہے، اور کہاں پہنچے ہیں؟ لاہور میں۔ اور جب تحصیل علم کے لیے سفر کیا ہے یا اولیاء کرام سے استفادے کے لیے سفر کیا ہے تو تقریباً 300 شہروں سے گزرے ہیں آپ۔ اور پھر آپ نے بیعت کی ہے بیروت میں، لبنان، حضرت ابو الفضل خطری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بیعت ہوئی۔ انہوں نے حکم فرمایا تھا کہ لاہور جاؤ۔ اب یہ بھی اہل لاہور ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے اپنے مرید و خلیفہ کو لاہور میں تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ راستے کی صعوبتوں سے نہیں گھبرائے، سفر کی طوالت سے نہیں گھبرائے، اور یہاں لاہور میں تشریف لا کر کفر زار ہند میں اسلام کی شمع روشن کی۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں لوگ مزاروں پر جاتے تھے، درباروں پر جاتے تھے، ولیوں سے اکتساب فیض کرتے تھے۔ یہ ہمیشہ سے اہل اسلام کا عقیدہ رہا ہے کہ درباروں میں جو اللہ کے ولی ہیں وہ مزار ان کے جو ہیں وہ فیض کا منبع ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب دیکھیں دادا صاحب خود بیان کرتے ہیں کشف المحجوب میں کہ حضرت بلال کے مزار پر میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں سین حرم میں ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوڑھے شخص کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے باب بنی شیبہ سے تشریف لاتے ہیں۔ تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بوڑھا کس قدر خوش قسمت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ تجسس بھی پیدا ہوا کہ یہ خوش بخت کون ہے؟ تو یہ بات دل میں ہے۔ دادا صاحب فرماتے ہیں تو نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی بن عثمان،
یہ تمہارا اور تمہارے ملک والوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے کیا خوب کہا ہے، ہو سکے تو آپ بھی پڑھ لیں کہ حدیث پاک میں ہے جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس نیت سے سب پڑھ لیں۔ ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ وہ امام ہے کہ جن کو کسی ایرے غیرے نے امام نہیں کہا، بلکہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے یہ لکھا ہے کہ جب روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے امام ابو حنیفہ، اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی بار بار با ادب حاضری عطا فرمائے۔ تو آ کے عرض کی سرکار کی بارگاہ میں، السلام علیکہ یا امام المرسلین، اے رسولوں کے امام آپ پر سلام ہو۔ تو روضہ اطہر سے جواب سلام آیا اور لوگوں نے بھی سنا، جواب ان الفاظ میں آیا، وعلیکم السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تم پہ بھی سلام ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا، لیکن ملا نہ کوئی امام تم سا، امام اعظم ابو حنیفہ، ملا نہ کوئی امام تم سا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ واقعہ کشف المعذوب میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لکھنے کے بعد اس سے ایک نتیجہ بھی نکالتے ہیں، کہتے ہیں اگر امام ابو حنیفہ خود چلنے والے ہوتے تو میں اس سے یہ تعبیر نکالتا کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان کو اٹھانے والے اور چلانے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان سے غلطی ہو سکتی نہیں۔ یہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس خواب سے تعبیر نکالی۔ تو دیکھو کتنے پیارے نتیجے اس واقعہ سے نکلے کہ حضرت بلال کے مزار پر حاضر ہوئے۔ حضرت بلال کا مزار کہاں ہے؟ دمشق، شام میں۔ شیخ صاحب بھی وہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ تو دمشق شام میں حضرت بلال کا مزار تھا، وہاں پر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے۔ بخاری شریف میں لکھا ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ پاک نے۔ حدیث قدسی ہے نا، حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے زبان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور فرمان اللہ پاک کا ہے۔ تو جب اللہ کسی سے جنگ کا اعلان کرتا ہے تو جان نہیں بلکہ اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ جس کو یہ اقتدار حاصل ہو، اس کے جو تعلق والے ہیں وہ بڑے کام کرا سکتے ہیں، دوست یار بڑے کام کرا سکتے ہیں، رشتے دار بڑے کام کرا سکتے ہیں، تو جو رب کا دوست ہے وہ کچھ بھی نہ کرا سکے، یہ رب کی شان کے خلاف ہے۔ خود اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرے ولیوں سے لوگ مدد مانگیں، میرے ولیوں سے لوگ جو ہے شفاعت کرائیں، میرے ولیوں کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کی زیارت کریں، ان سے اکتساب فیض کریں، ان کے مزارات پر جائیں، یہ خود رب کریم چاہتا ہے۔ حدیث ہے بخاری شریف میں، مجھے یاد آ گئی، ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ کتنے قتل؟ 99 مرڈرز، بخاری میں حدیث ہے، سرکار نے بیان فرمایا۔ تو 99 قتل کرنے کے بعد اس کو یہ تمنا ہوئی کہ میرا کیا بنے گا، میں نے 99 بندے مارے ہوئے ہیں، تو میں قیامت والے دن کیا جواب دوں گا؟ توبہ کرنی چاہیے۔ تو ایک بندے سے جا کے پوچھا کہ جی میں نے 99 قتل کیے، میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہے 99 قتل؟ 99 قتل کے بعد تمہیں توبہ کا خیال ہے؟ نہ، وہ چونکہ مغلوب الغضب تھا، اس کو غصے پر قابو نہیں تھا، تو 99 بندے مارے تھے، 100واں بھی مار کے سینچری پوری کی۔ تو پھر اب گھبرایا کہ پہلے تو 99 تھے، اب 100 قتل کر دیے، اب کیا بنے گا؟ تو کسی نے کہا فلاں بستی میں اللہ کے نیک بندے ہیں، ادھر چلا جائے۔ اچھا، توبہ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، کیوں جی؟ توبہ تو توبہ وہ کہیں ادھر ہی کر لیتا،
ندامت تو ہے نا اس کو اپنے فعل پہ، لیکن کہا نہیں، توبہ قبول کروانی ہے تو وہ فلاں بستی میں اللہ کے نیک بندے، وہاں چلا جاؤ۔ اب چل پڑا کہ چلو یار نیک بندے ہیں، ان کی برکت سے توبہ قبول ہو جائے گی، چلو چلا تو رستے میں موت آ گئی، فرشتے آ گئے دوزخ اور جنت کے، دوزخ والے کہے 100 بندے اس نے مارے، اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے، اور جو جنت والے وہ کہتے ہیں توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں مسئلہ پیش ہو گیا کہ یا اللہ کیا حکم ہے، دوزخ والے دوزخ لے جانا چاہتے ہیں، جنت والے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک خود ہی فیصلہ فرما سکتا ہے، اللہ کل شیء قدیر، لیکن اس نے کیا کرنا ہے، ولیوں کی شان کا اعلان کرنا ہے، اس لیے فرمایا کہ زمین کو ناپو، جہاں سے چلا تھا اگر اس کے قریب تھا تو دوزخ میں لے جاؤ، اور جہاں جا رہا تھا اللہ والوں کی بستی میں، نیکوں کی بستی میں، اگر اس کے قریب ہے تو جنت میں لے جاؤ۔ اب لوگ کہتے نہیں جی اصل بات توبہ کی ہے، توبہ کی بات تو ہو ہی نہیں رہی، بات تو ہو رہی کہ بستی کے قریب ہے کہ نہیں، بستی کے، اور علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ دراصل وہ 1 بالش کے برابر دور تھا اس بستی سے، یعنی 1 بالش نہیں نکلی، بالش کہتے ہیں انگلی درمیانی سے لے کے کونی تک، اس کو بالش کہتے ہیں، تو اتنا دور تھا اور جہاں سے چلا تھا اس کے قریب تھا، تو اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ زمین ادھر سے سکڑ جائے، زمین ادھر سے سکڑ جائے، یعنی اللہ بھی چاہتا ہے کہ جو ولیوں کی طرف جا رہا ہے اس کو بخش دوں، کوئی بہانہ ہی بنا دوں، تو بہانہ یہ بنایا زمین کو سکڑنے کا حکم دیا، جب ناپا گیا اب اس زمین کے قریب ہو گیا، اللہ نے جنت کا حکم فرما دیا، جی اس لیے کہنے والا کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کی جان سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہمیشہ سے اہل اسلام کا رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ داتا گنج بخش بھی درباروں پر جاتے تھے، خواجہ صاحب جنہوں نے 90 لاکھ ہندو مسلمان کیے وہ بھی درباروں پر جاتے تھے، اور ہم تو جاتے ہیں نا فاتحہ پڑھی آ گئے، وہ 40 دن دادا صاحب کے قدموں میں بیٹھے رہے، چلہ کیا انہوں نے، کیا کیا، اور کس طرح بیٹھے، وہ سرانے کی طرف بھی بیٹھ سکتے تھے، وہ سامنے بھی بیٹھے، وہ قدموں میں بیٹھ کے یہ بتایا اللہ والوں سے لینا ہے تو ادب کے ساتھ آؤ، عقیدت سے آؤ کہ جو اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، جو اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، مگر ان سے لینے کا چاہیے ڈھب کچھ، کوئی طریقہ بھی تو چاہیے، کوئی حسن طلب بھی تو چاہیے نا، ایسے تو نہیں کرم ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، ادب سے آنا چاہیے، عقیدت اور احترام سے آنا چاہیے، یہ نہیں کہ ڈھول ڈمکا کرتے ہوئے ناچتے گاتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ تو اہل سنت کے دامن پر ایک دھبا ہے یہ لوگ کہ عرص داتا گنج بخش پہ ناچتے گاتے اچھلتے کودتے مٹکتے چھیڑتے شرارتیں کرتے جاتے ہیں، ان سے اہل سنت و جماعت کا کوئی تعلق نہیں، ان کی اصلاح ہونے والی ہے، ان کی کاؤنسلنگ ہونے والی، کوئی سمجھائے کہ طریقہ کیا ہے دادا صاحب کے مزار پر جانے کا، ذکر کرتے ہوئے جاؤ، دروشی پڑھتے ہوئے جاؤ، نعرہ تکبیر و رسالت لگاتے ہوئے جاؤ، اللہ کے ذکر کرتے ہوئے جائیے۔ بتا رہا ہوں خواجہ صاحب بیٹھ گئے قدموں میں، کہاں بیٹھ گئے، اور جب انوار کی برستی بارش اور فیض کی برستی بارش دیکھی تو اس پر آپ نے فارسی کا یہ شعر کہا، کیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، آپ نے دادا صاحب کا لنگر کھایا، ذرا جوش سے پڑھیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، ناقص سارا پیر کامل کامل آرا۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ النساء میں 5ویں پارے میں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء
والصالحین. اللہ نے انعام فرمایا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور صالحین، نیک بندے. کون ہے نیک بندے؟ اللہ کے ولی. نیک بندے فرمایا ان کے طریقے کو چلو، یہ انعام یافتہ بندے، ان کو فالو کرو، ان کے پیچھے چلو. اسی کو تقلید کہتے ہیں. اسی کیا نا علامہ اقبال نے فارسی میں حضرت داتا گنج بخش کا پتہ ہے کیا کہا؟ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سید حجویر مخدوم امم، کہ جو حجویر کا سید ہے ایسا سچا اور سچا سید ہے. سبحان سید حجویر سچا سچا صحیح سید ہے، جمعراتی نہیں ہے. اور جس کا نام ہے علی بن. اچھا میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ وہ سچے سچے سید تھے، حسنی سید، امام حسن کی اولاد میں سے. ٹھیک ہے نا؟ حضور غوث پاک بھی امام حسن کی اولاد میں سے. یہ جو کراچی کے ساحل پر ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی، یہ بھی امام حسن کی اولاد میں سے ہیں. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی وہ بھی امام حسن کی اولاد میں سے ہیں. اور قرب قیامت میں جب امام مہدی تشریف لائیں گے وہ بھی امام حسن کی اولاد میں سے ہوں. یہ صلہ ہے کہ انہوں نے اپنی کرسی پیش کر دی تھی حضرت امیر معاویہ کو. تو مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ صلہ اللہ نے یہ دیا، قیامت تک جو غوث الوقت ہوگا وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے. یہ روحانی دنیا کی تاجداری مل گئی ان کو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ضمناً بات آئی. کہتے ہیں کہ وہ ایسا سید ہے، دیکھو دو طبقے ہیں، دو فرقے ہو گئے. ایک کو حضرت علی کا نام پسند نہیں، وہ ہے خارجی. دوسرے کو حضرت عثمان کا نام پسند نہیں، وہ ہے رافضی. اور دادا صاحب کا نام اکیلا ہے، دونوں کے اوپر ایٹم بم. علی بن، جو عثمان سے تنگ تھے ان پہ بھی بم گرا دیا، جو علی سے تنگ تھے ان کو بھی سمجھا دیا کہ ہم تو بھائی نسبتوں کے فیض ماننے والے ہیں. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. شاعر مشرق جو مفکر پاکستان ہوا ہے علامہ محمد اقبال کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، کہ جو حجویر کا سید ہے وہ کوئی معمولی سید نہیں ہے بلکہ قوموں کا آقا ہے. مخدوم امم، قوموں کا آقا ہے. اور اب دیکھو ان کے مزار کی کیا شان ہے. لوگ ہیں مزاروں پر کیا رکھا ہوا ہے. اقبال سے پوچھو، دیکھو جس کو نظر آ جائے، جس کی آنکھوں سے پردہ اٹھ جائے، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر راہرم. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ، دلی میں آپ کا دربار ہے. وہ فرماتے ہیں اگر کسی کو کامل مرشد نہ ملے، کیونکہ دادا صاحب کی کتاب کشف المحجوب اس کے لیے مرشد کا درجہ رکھتی ہے کہ وہ اس کو راہ طریقت بتا دے گی. اس میں یہ بتایا گیا ہے پردے اس میں اٹھا دیے گئے. کشف المحجوب کا مطلب ہے پردہ اٹھا دینا اور حقیقت سے آشکار کر دینا. اس میں سے ایک بات میں عرض کرتا ہوں کشف المحجوب سے. دادا صاحب کو سرکار کی زیارت ہوئی، دعا کرو ہمیں بھی ہو جائے. سرکار کی زیارت ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں. یہ کس نے عرض کی؟ داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری لاہوری. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں. سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ جامع کلمات، مختصر. سرکار مختصر کلمات ارشاد فرماتے تھے، اس میں بھی معانی کا ایک سمندر موزن ہوتا تھا. آپ نے فرمایا علی بن عثمان احبس حواسک، اپنے حواس کو قابو کر لو. اپنے حواس کو، یعنی آنکھ جو ہے تمہاری وہ برا نہ دیکھے، کان برا نہ سنے، زبان برا نہ بولے، یعنی جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی، فضول گوئی، فوش گوئی وہ نہ کرے، اور ہاتھ
سے برا کام نہ ہو، پاؤں سے چل کر کسی بری جگہ، یعنی یہ ساری باتیں صرف حواس کا لفظ بول کے فرما دی کہ اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اپنے حواس پہ قابو پا۔ فارسی شعر جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں اس میں بڑا سبق ہے، کہتے ہیں چشم بندو گوش بندو لب بند، چشم بندو گوش بندو لب بند، گر نہ بینی سر حق بر ما بخند، کہتے ہیں آنکھوں کو برا دیکھنے سے بند کر لو، کانوں کو برا سننے سے، زبان کو برا بولنے سے بند کر لو، اس کے بعد بھی تمہیں اگر اسرار الہی اللہ کے راز نظر نہ آئے تو پھر ہمارا مذاق اڑانا، یعنی پھر ہمیں جو مرضی کہہ لینا، لیکن اگر تم یہ تجربہ کر کے دیکھو کہ آنکھوں سے برا نہیں دیکھنا، کانوں سے برا نہیں سننا، زبان سے برا نہیں بولنا، یہ تجربہ کر کے دیکھو گے تو تمہیں اللہ کے راز نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو بزرگان دین یہی سبق دیتے ہیں نا، قرآن پاک میں بھی ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے حبیب مومنوں سے فرما دو اپنی آنکھوں کو، اپنی نظروں کو کیا جھکا کے رکھیں، سورۃ النور میں ہے۔ داتا صاحب نے بر صغیر میں آ کر اسلام پھیلایا، اسلام پھیلایا، پھیل گیا الحمدللہ، ہزاروں ہزار لوگ مسلمان ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام بچایا۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں، ان کا ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سب ایک طرف ہیں، آپ کی ایک نعت بلکہ ایک شعر ان کی ساری مہم بلیا میٹ کر دیں۔ وہ شعر کیا تھا؟ تم کہتے ہو حضور ہماری طرح ہے، مجھ سے پوچھو حضور کی شان کیا ہے۔ کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیاء اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا۔ تو وہ جو سننے والے تھے کہنے لگے یار جہاں لٹریچر لے کے جاتے ہیں وہاں سے یہ شعر سننے کو ملتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ احمد رضا ہمیں تو انگریز ایڈ دے رہے ہیں، ڈالر بھی دیتے ہیں، ریال بھی دیتے ہیں، ہم کتابیں چھاپ رہے ہیں، تمہارے فتوے کون چھاپتا ہے کہ افریقہ تک تمہارے فتوے پہنچے ہوئے، تمہاری نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، تمہیں پیسے کون دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیونکہ شان مصطفیٰ ان کے دل میں نہیں تھی، تو اگلا سوال یہ کیا کہ ہمیں تو انگریز ماہانہ بھی دیتے ہیں، سالانہ بھی دیتے ہیں، تمہیں تمہارے نبی سالانہ دیتے ہیں یا ماہانہ دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم نے میرے نبی کی عطا کی وسعت کو سمجھا ہی نہیں ہے، ذرا سنو ان کی عطا کی وسعت کیا ہے۔ کہا جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، کوثر اور سلسبیل جنت کی 2 نہریں ہیں، اور امام احمد رضا کہتے ہیں میرے آقا کا دریائے کرم اتنا وسیع ہے کہ اس کی یہ 2 بوندیں ہیں، جس کی 2 بوندیں اتنی کثرت والی ہوں، اس دریائے رحمت کا پاٹ کتنا وسیع ہوگا۔ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر
ہمارا نبی سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا. مولانا علامہ عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب یہ نعت پڑھی جاتی ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی تو گنبد خضراء میں سرکار اسے جھومتے ہوئے سماعت فرماتے ہیں. حضور کو بھی اتنی پسند ہے کہ کتنی محبت سے لکھی. ایک بزرگ ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں محمد بن مختار عطارد الجاوی، انہوں نے بات ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا چلو بات ہی ختم. وہ بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں معجزۃ من معجزات المصطفیٰ امام احمد رضا. اللہ پاک ان کے دربار پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کی محبت اور نسبت میں زندہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.